بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اب آہستہ آہستہ عوام کے ذہنوں میں یہ بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ انتخابات وغیرہ کچھ نہیں ہوتے، یعنی انتخابی عمل بھی ہوگا، پولنگ بھی ہوگی، سارا کچھ ہوگا، لیکن اس سے ہونا کچھ نہیں ہے۔ نظام نے پہلے سے جو کچھ سیٹ کیا ہوگا، جو کچھ طے کیا ہوگا، ہونا وہی ہے۔ یعنی عوام الیکشن پہ جائے گی، وہاں پر ووٹ بھی ڈالے جائیں گے، لیکن اب ان کے ذہنوں میں بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آخر میں ہونا وہی ہے جو کہ نظام چاہے گا۔ اب یہی مثال آپ کے سامنے ہے، گلگت بلتستان کے الیکشن ہوتے ہیں، وہاں پر پاکستان مسلم لیگ نواز کو ایک سیٹ ملتی ہے، یعنی مکمل طور پہ وہاں پر وہ فلاپ ہو جاتے ہیں۔ نواز شریف جاتے ہیں، وہاں پر کیمپین کرتے ہیں، سپیچ کی جاتی ہے، لیکن اب نظام نے ان کو دکھانا تھا کہ یہ ساری چیزیں فضول ہیں، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد اب نواز شریف کو ڈانٹ پڑی ہے۔ ایک خبر یہ بھی ہے کہ مریم نواز کہاں پر غائب ہیں، اس پر بھی بات چیت ہو رہی ہے، لیکن نواز شریف کو ڈانٹ پڑی ہے، یعنی شدید ان کے اوپر غصے کا اظہار کیا گیا۔ چونکہ پہلے نواز شریف کو غصہ آیا، وہ خود وہاں پر گئے، الیکشن کیمپین کی، وہاں پہ کھڑے ہو کے گلے شکوے بھی کیے، جب واپس آتے ہیں تو ایک سیٹ ملتی ہے، اب انہیں غصہ ہے کہ ایک سیٹ کیوں دی گئی۔ یہ سارے کا سارا نظام جو ہے پہلے سے سب کچھ سیٹ کر لیا جاتا ہے۔ اب محمد مالک اس کے اوپر بول رہے ہیں۔ اب محمد مالک کی اگر گفتگو کو سامنے رکھا جائے تو نظام واقعی اس وقت جو یہ سمجھ رہا ہے کہ انتخابی عمل کچھ نہیں ہوتا، عوام جائیں گے، پولنگ ہوگی، ووٹ ہوں گے، الیکشن ہوں گے، لیکن چونکہ پہلے سے سب کچھ طے شدہ ہے کس کو حکومت دینی ہے، کس کو نہیں دینی۔ اب محمد مالک کا کیا کہنا ہے؟ 3-4 قسم کے انکشافات ہیں، خبریں ہیں جو کہ محمد مالک دے رہے ہیں، جو کہ نظام کے اس چیز کو، اس کے اوپر سٹیمپ بھی ہے، اس کو واضح بھی کر دیتی ہے۔ اب محمد مالک کا کہنا ہے کہ وفاقی کابینہ میں رد و بدل ہونے جا رہا ہے۔ ایک نیا بڑا نام اور ایک بہت پرانے سیاستدان جن کی انٹلیکچولی بہت تعریف ہوتی ہے، وہ بھی شاید اپنے عہدے سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اب یہ کون ہو سکتے ہیں؟ خواجہ آصف بھی ہو سکتے ہیں، ایسر اقبال بھی ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت بڑے بڑے نام ہیں۔ وزیر خزانہ خود ہو سکتے ہیں کہ ان کو بھی فارغ کر دیا جائے۔ اب کچھ نیم ایسی بھی ہیں جو کہ نئے لوگ ہیں، جیسے بیرسٹر عقیل وغیرہ ہوں، ہو سکتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں اقتدار آ جائے، ان کو جو ہے زیادہ سے زیادہ اختیارات دے دیے جائیں، ان کے ساتھ چلنے کی کوشش کی جائے، چونکہ نظام کو یہ سب سے بہتر ڈیلیور کریں۔ اب محمد مالک کا ساتھ میں ایک خبر اور بھی دینا ہے۔ محمد مالک کا کہنا ہے کہ میری خبر ہے۔ اب یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ ندیم افضل چند سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میری خبر یہ ہے کہ جی بی میں آپ کا وزیر اعلیٰ ہوگا، آزاد کشمیر میں آپ کا وزیر اعظم ہوگا، آپ کو جی بی اور کشمیر دے دیے گئے ہیں، بدلے میں بجٹ میں آپ سے چیزیں لینی ہیں۔ اب یہ محمد مالک کہہ رہے ہیں۔ اب ناظرین، میں نے آپ کے سامنے کیا رکھا کہ نظام اس وقت کیا کہہ رہا ہے، عوام کے ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ انتخابی عمل کچھ نہیں ہوتا۔ اب یہی بات یہاں پر محمد مالک کریں، ان کا کہنا ہے کہ پی پی کو حکومت دے دی جائے گی، جی بی کے اندر بھی، کشمیر کے اندر بھی، اب عوام دے یا نہ دے لیکن نظام نے دے دینی ہے۔ یہ وہ بات ہے کہ جس کے اوپر نظام آ گیا کہ انتخابی عمل کچھ نہیں بلکہ چیزیں اب پہلے سے طے کر لی جاتی ہیں۔ اب محمد مالک کا یہ بھی کہنا ہے، اب نواز شریف جس طرح سے جاتے ہیں، اب آپ اس بات پر غور کریں کہ نواز شریف نے جا کر وہاں پر سپیچ کی، گلے شکوے کیے۔ اب وہاں پر کیا گلے شکوے کیے؟ مجھے کیوں نکالا گیا؟ شکوے عوام سنے یا نہ سنے، محمد مالک کا کہنا ہے، لیکن جہاں سننے چاہیے تھے انہوں نے سن لیے۔ یعنی یہ شکوے عوام نے سنے یا نہیں سنے، نواز شریف تو گلگت بلتستان کی عوام سے کہتے رہے کہ مجھے کیوں نکالا، لیکن جنہوں نے سننا تھا انہوں نے کہیں پر بیٹھ کے سن لیا۔ انہوں نے کہا کہ پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو کیوں نکالا گیا۔ دوبارہ سے الیکشن ہوتا ہے، ایک سیٹ دے دی جاتی ہے۔ اب نواز شریف غصہ کرتے ہیں، ملک سے باہر بھی چلے جاتے ہیں۔ اب غصہ کرنے کے بعد ان کو جو ہے پھر تھوڑا سا نرم کرنے کے لیے، ٹھنڈا کرنے کے لیے، یہ محمد مالک کا کہنا ہے کہ ان کو پھر 3 سیٹس دے دی جاتی ہیں کہ چلے آپ 3 سیٹ رکھ لیں، آپ کا غصہ ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ اب ناظرین، یہ وہ نظام ہے کہ جو اس وقت رائج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب یہ نظام اگر اس طرح رائج ہو گیا تو کیا پھر جمہوریت برقرار رہے گی؟ جمہوریت تو آلریڈی نہیں ہے، کئی دہائیاں گزری کہ جمہوریت کا نام و نشان تک نہیں، بلکہ اب اس دور کے اندر جمہوریت کو مکمل طور پر اس کا ملیا میٹ کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ یعنی کچھ بھی ہو جائے گا، عوام باہر نکلے گی لیکن عوام کی مرضی نہیں بلکہ نظام کی مرضی چلے گی، اور یہی چل رہا ہے۔ اب یہاں پر ایک جانب نون لیگ کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بھی نظام کی مرضی ہے، اب دوسری جانب محمد مالک کا کہنا ہے بجٹ کے بعد سندھ میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہوگی۔ فیصلہ ہو گیا کہ باجاری خاندان کے معاملات ذرا سیدھے کرنے کا، ایک بڑی شخصیت کی سندھ میں تبدیلی کی بات ہو رہی ہے۔ جن کو تبدیل کیا جا رہا ہے وہ 3 دن پہلے اسلام آباد میں بھی تھے، پھر اسلام آباد کے گردنواہ میں ان کی اہم ملاقات بھی ہوئی۔ یہ تبدیلی بھی بہت جلد ہوگی۔ اطلاع یہ بھی ہے کہ بلاول اس تبدیلی کے مداح نہیں ہے، یعنی بلاول نہیں چاہتے، لیکن انہیں کہا گیا کہ آپ خاموشی اختیار کریں، چپ کر جائے، تبدیلی تو ہو کے رہے گی۔ اب ناظرین، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اگر ان ساری چیزوں کو ملا کے مجموعی طور پر ان کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو ایک ہی بات ثابت ہوتی ہے کہ نظام اس وقت یہ کوشش کر رہا ہے عوام کے ذہنوں میں ڈالنے کی، بلکہ عملی طور پہ ڈال بھی دیا گیا ہے کہ آپ جو ہے جمہوری عمل، انتخابی عمل کچھ بھی نہیں ہے،
جو بھی ہوگا نظام کا فیصلہ ہوگا، نظام جو چاہے گا وہی ہوگا. اس کے علاوہ جو کچھ بھی آپ کر کے دیکھ لیں گے سارا کچھ بظاہر ہوتا تو نظر آئے گا، یعنی الیکشن، ووٹ، سب کچھ ہوگا، لیکن اصل میں کیا ہوگا؟ ہر جگہ پر پہلے سے طے شدہ ہے کہ یہاں پر کس کی حکومت ہوگی، یہاں پر کس کی حکومت نہیں ہوگی. ناظرین، کیا اس طرح سے نظام چل پائے گا کہ اس طرح سے کر کے نظام جو اپنے فوائد لینا چاہتا ہے، بینیفٹس لینا چاہتا ہے، اسے مل پائیں گے؟ تو ایسا نہیں ہوگا. ہر صورت میں کسی نہ کسی دن اس نظام کو، اس حکمت عملی کو، ان سب چیزوں کو بکھر جانا ہے، ٹوٹ جانا ہے. اس کے بعد پھر جمہوریت ہوگی، پھر عوام ہوگی، اور پھر عوام اس کے زیادہ جو ہے، اس سے زیادہ نفرت کا اظہار کرے گی، اس سے زیادہ اس نظام کے خلاف شدت کا اظہار کرے گی، اس سے بڑھ کے کسی اور کو ووٹ دے گی جس کے خوف نے اس نظام کو چکرا کے رکھ دیا ہے. ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زمان میں رکھے.